اور اسی طرح اس سے آگے بڑھ کر ایک انتہائی گھٹیا اور گھناؤنا نظریہ آزاد کشمیر کو ڈویژن وائز تقسیم کر کے کشمیر کا قومی تشخص اور تحریک آزادی کشمیر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ 2-2.5 سال سے پاکستان کے وفاقی ادارے اور آزاد کشمیر کی کھٹ پتلیاں اس کے اوپر ورک کر رہی تھی۔ ایسے موقع پر راولاکوٹ اور بالخصوص پورے پنچ کے لوگ گواہ ہیں کہ اپنے دوستوں کے تعاون کے ساتھ صرف 21 دن کے اندر میرے ضلع پنچ کے اندر 50,000 سے زائد افراد سے اس چیز کے اوپر موت کی بیعت لی تھی کہ جو تقسیم کشمیر کے لیے آگے قدم بڑھائے گا، ہاتھ اٹھائے گا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اور میں نے پاکستان کے وفاقی انٹیلیجنس اداروں کو اسی راولاکوٹ کے اندر متنبہ کیا تھا کہ جو ہمارے وجود کو تقسیم کرنے کی کوشش کرے گا، جو ہمارا قومی تشخص مٹانے کی کوشش کرے گا، ہم انشاءاللہ آخری سانس تک لڑیں گے۔ اور کل جو یہاں وزیر قانون فہیم ربانی مذاکرات کے لیے آئے، میں نے دوتان کے جلسے میں اسٹیج کے اوپر اسی وزیر کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ جو کشمیر کے مسئلے پر تقسیم کے اصول کو لے کر، ضابطے کو لے کر جو اسمبلی کے اندر بل پیش کرے گا، فہیم ربانی صاحب یاد رکھو، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ بارود کی بو ضرور سونگے گا۔ یہ آن دی ریکارڈ بات ہے۔ مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں ہر کوئی اپنی شخصیت، اپنی سیاست، اپنا سٹیٹس، اپنی جماعتی اور ریاستی نسبت کو بچا کے بات کرتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے مستقبل میں سیاست کرنی ہے، مستقبل میں ہم نے وفاق کی نظروں میں گڈ بک میں رہنا ہے، لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 80,000 ہمارے شہداء کشمیر کے اندر جنہوں نے خون دیا، رب کعبہ کی قسم کسی کو بھی اس سے غداری کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پاکستان، آزاد کشمیر کے حکمرانوں، انٹیلیجنس اداروں والوں، جاؤ جا کر پیغام دو۔ کل 50 ملک افغانستان پہ چڑھ دوڑے تھے، ہم نے ان کو پاؤں میں لٹا کر افغانوں کو آزادی دلائی، تو ہم اپنی آزادی کی جنگ بھی لڑیں گے انشاءاللہ۔ لڑیں گے انشاءاللہ۔ میں اس دھرنے کے منتظمین کو کہتا ہوں، یہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ شاید کہ میں نے جتنا اس مسئلے پر مطالعہ کیا، جتنی میں نے جد و جہد کی، اور کئی راتیں، کئی ماہ و سال میرے گزشتہ 2 سالوں میں ایسے گزرے کہ میں نے انجان گولیوں کا انتظار کیا کہ کب میرے سینے پہ گولی اتار دی جائے گی۔ یہ نوجوان ایسے نہیں آگے، یہ کٹ مرنے والے نوجوان ہیں۔ میں کئی دنوں تک اس گولی کا انتظار کرتا رہا۔ میں نے یہاں ایک نوجوان کھڑے ہیں میرے دائیں طرف، میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ تعزیتوں کا سلسلہ گھر پہ چل رہا ہے، یہ تعزیتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے، میں 15 دن کے اندر انشاءاللہ پونچھ سے ایسی مزاحمت کھڑی کروں گا کہ انشاءاللہ یہ ادارے یو ٹرن لیں گے اور اپنی پالیسی کو واپس کریں گے۔ الحمدللہ اب تقسیم کشمیر کا نام لینے والا کوئی درندہ باقی نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ آگے چل کر میں بات عرض کروں، انہوں نے، میرے ساتھیوں نے مہنگائی کی بات کی، بلوں میں جو ہے وہ ٹیکسیز کی بات کی، اور اس طرح اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں تو اس سے سمجھتا ہوں بلا شبہ مہنگائی بھی ایک ایشو ہے، ٹیکسیز کا معاملہ ہے وہ بھی ایک ایشو ہے، لیکن وہ عوام کے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے۔ ہمارا جو ایشو ہے وہ اس وقت پورا ہمارا قومی تشخص، ہمارا وجود داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے جرأت مندانہ موقف اختیار کر کے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے
یہ جو ترمیمی بل پیش ہونے جا رہا ہے اور یہ جو 15ویں ترمیم پیش ہو رہی ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے. ہر کشمیری زندہ ہوگا لیکن اس کی رگوں میں خون نہیں ہوگا. کشمیری زندہ ہوگا لیکن وہ سانس دوسروں کی مرضی سے لے گا. کشمیری رزق کتنا کھائے گا یہ آج سے 75 سال قبل وہ ڈوگرا بھی ہمارے لیے طے کرتا تھا، اور اب پاکستان کے وفاقی ادارے ہمارے لیے طے کریں گے کہ یہ کشمیر کے لوگ کتنا رزق کھائیں گے. کشمیر والوں ہمیں مل کر یہ طے کرنا ہے کہ ہمارے بڑے لڑکر ہمیں یہ خطہ آزاد کروا کے دے گے. اب اس آزادی کا تحفظ میرے اور آپ کے ذمے ہے. اگر ہم سے آزادی چھیننے کوئی کلمہ پڑھنے والا آتا ہے، کوئی بدھ کی پوجا کرنے والا آتا ہے، ہمیں مزاحمت کھڑی کرنا ہوگی، پیغام دینا ہوگا. غازی ملت کے بیٹے زندہ ہے، سبز علی اور ملی خان کے بیٹے آزادی کے بعد آزادی کا تحفظ کرنا جانتے ہیں. میں دو پیغام دیتا ہوں کہ کشمیر کے بچے کے ساتھ، کشمیر کے مفادات کے ساتھ کشمیر کے مجاہدین بھی کھڑے ہیں، ہم ان سے الگ نہیں ہیں. تقسیم کشمیر کا جو یار ہے اس پار ہے، سرکار ہے. میں نے پہلے بھی کئی پلیٹ فارم پہ کہا کہ آزاد کشمیر کی جو موجودہ کابینہ حلف اٹھانے والی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے جب کیپٹن حسین خان شہید رحمت اللہ علیہ کے سالانہ جلسے پر جو مزار پہ ہوتا ہے، وہاں ان کابینہ کے لوگوں کی موجودگی میں محترم ایڈوکیٹ زاہد رفیق صاحب وہاں موجود تھے. میں نے اس وقت ان کابینہ کے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ جو غداری کرنے جا رہے ہیں، آپ جو تلوے چاٹتے ہوئے کشمیر کا تشخص مٹانے جا رہے ہیں، ہم آپ کو دو ٹوک بتاتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری واچ لسٹ پر ہیں. اور یاد رکھیے میرے ساتھ چلنے والی قوم نعرے اور احتجاج پہ گزارا نہیں کرتی. مظاہرہ کرنے والوں ہمیں 2 دن لگے آپ تک پہنچنے میں، یہ فیصلہ کرنے میں کہ کہیں ہمارا نام صرف اس بات میں نہ آ جائے کہ یہ بھی نعرہ لگاتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور پھر یہ پتری گلی سے نکل جاتے ہیں. ہم جس چیز کا عزم کرتے ہیں الحمدللہ نبھانا بھی جانتے ہیں الحمدللہ، اور یہ نبھا کر بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. میں اہل دھرنا سے منتظمین سے کہتا ہوں، آپ کوئی مضبوط لاہے عمل طے کریں. احتجاج سے آپ کل بھی شٹر ڈاؤن کریں گے، آج بھی ہوا، گزشتہ 2 دن سے بھی ہو رہا ہے. یہ لوگ بھوک اور پیاس کا شکار ہیں. بجلی کے بلات لوگوں کی ادائیگی اور ان کی وسعت سے باہر ہیں. ہم مل کر پھر اپنی قوم کا ہی نقصان کر رہے ہیں. ادارے مضبوط ہیں، ان کی کان پر چوں تک نہیں رینگتی. ایسا مضبوط لاہے عمل طے کریں. اور میں نے تقریباً آزاد کشمیر کے تمام 10 اضلاع میں، گلگت بلتستان اور چلاس کا میں نے اس دوران میں نے دورہ کیا. پورے آزاد کشمیر کے طور عرض، نشیب و فراز سے ہر جگہ سے ہم نے یہ آواز سنی کہ راولہ کوٹ والے لوگ اٹھیں، پونچھ کے لوگ اٹھیں، پورا کشمیر بیدار ہوگا، پورا کشمیر اٹھے گا، پورا کشمیر آگے چلے گا انشاءاللہ. آج ہم تمام ان 10 اضلاع کو، وفاق کو، اداروں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم سب کی آواز ایک ہے، ہم کشمیری ہیں. ہمارا وجود تقسیم نہیں کیا جا سکتا. ہمارے اسیران کو رہا کرو اس سے پہلے کہ ہم اپنے اسیران کو جیلوں سے اٹھا کر یہاں لے کر آئیں. اور جن لوگوں پر تشدد کیا گیا، ان کے زخم چیر کے ان کے زخموں میں نمک ڈالا گیا، یہ کام تو گوانٹا نامو بے جیل میں نہیں ہوا، یہ کام تہاڑ جیل کے اندر نہیں ہوا، یہ کام جموں کی اسکوٹ بلوال جیل کے اندر نہیں ہوا. آپ اپنی قوم کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کس انقلاب اور خوف کو دعوت دے رہے ہیں؟ یہ لوگ اب تک پرامن احتجاج کر رہے ہیں،
لیکن آپ ان کو جس راستے پر لے کر آئے ہیں اور جس عروج پر آپ کا تشدد چلا گیا ہے، آنے والے وقتوں میں آپ کے تھانے کچہری اور عدالت کو محفوظ نہیں دیکھ رہا۔ اس قوم کی ایک تاریخ ہے، یہ قوم اپنا ایک مزاج رکھتی ہے، یہ قوم انتقامی مزاج رکھتی ہے۔ اس کے باہر سے پیراشوٹ لانچ کیے ہوئے لوگوں، اس طرح تم کو مت چھڑو، اس طرح تم کو مت چھڑو، یہ ٹھہرا ہوا سمندر ہے، پتھر پھینکو گے، ہلاؤ گے، یہ ساحلوں کو بسم کر دے گا۔ انہی کے پرامن ہونے پہ تم یہاں حکومت کر رہے ہو، تم حکومت کرنے کے قابل نہیں رہو گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں متفقہ طور پر راہ عمل چاہیے۔ آج کے بعد ہم دیگر سرگرمیوں موقوف کریں گے۔ جتنی قوت، توانائی، جتنا جذبہ، جتنا جوش میری قوم کو چاہیے ہم دیں گے انشاءاللہ۔ یقیناً آپ لوگوں نے یونیورسٹیوں میں پڑھا، کالجوں میں پڑھا، بزنس کیا، سیاست کی، لیکن یاد رکھیے ہم نے اپنی ساری زندگی میں لڑنے اور مرنے مارنے والے لوگ تیار کیے۔ ہم نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، ہم ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوئے۔ یاد رکھو دنیا جانتی ہے ہمیں، دنیا جانتی ہے ہمیں، اور اپنے بھی جانتے ہیں، غیر بھی جانتے ہیں۔ ہم اس طرح سے آپ کو کشمیر ہضم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ کل تک ہم اس کے گلی کوچوں میں اکیلے بولتے تھے، تنہا بولتے تھے، ہم ہی تہ خانوں میں جاتے تھے، ہمارے ہی وجود میں ڈرل مشینوں سے سوراخ ہوتے تھے، ہمارے ہی لیے فوجی عدالتیں بنی، ہمارے ہی لیے ٹی سی کے کورٹ آئے۔ جب کل اس جج نے زخمی کے لیے کہا کہ میں اس کو جوڈیشل میں بھیج سکتا ہوں لیکن اس کا کیس میں نہیں سن سکتا، اس لیے کہ اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ لگا ہے، کشمیر کے لوگوں، قوم پرستوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کل ہمارے لیے یہ عدالت بنی تھی، اگر آپ لوگ اس پر احتجاج کرتے کہ ہماری کشمیر کی یہ جو ہماری وحدت ہے، خود مختاری ہے، یہ اس کورٹ کی وجہ سے داؤ پہ لگ رہی ہے، تو آج یہی پرچے آپ کے اوپر نہ ہو رہے ہو۔ کل ہم لوگ تنہا تھے لیکن آج ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آج ہم کسی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کل آپ لوگوں نے سمجھا کہ مذہب ایک الگ چیز ہے، یہ الگ لوگ ہیں، لیکن نہیں، ہم آپ کے جسم کا حصہ تھے، ہم آپ کے لیے ہی لڑ رہے تھے، ہم آپ کے لیے ہی خون دے رہے تھے، ہم آپ کے لیے ہی لاشیں اٹھا رہے تھے۔ آج بھی جھیل ڈھل کے کنارے گرنے والے میرے ساتھیوں کی لاشیں ہیں، یہ کسی اور کے لیے نہیں تھی، یہ اسی کشمیر کے لیے تھی، لیکن ہمیں تنہا کیا گیا، لیکن ہمیشہ نہیں، ہمیشہ نہیں۔ آج ہم پہل کر کے آگے بڑھ کے ہم یہ پیغام دیتے ہیں، ہمارا ایک ہی نعرہ ہے کہ اس مسئلے پر ہم پوری قوم ایک ہیں، ہوا وہ کسی مذہب، کسی قوم، کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، ہم اس وحدت کشمیر کے مسئلے پر اور کشمیریوں کے حقوق کے مسئلے پر جب میری قوم پکارے گی، جب میرے لوگ پکاریں گے، آپ ان مجاہدین کو اپنے شانہ بشانہ نہیں، اپنے سے آگے پائیں گے انشاءاللہ۔ میری گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں اور اس انتظامیہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ دھرنا محض دھرنا نہیں ہوگا، آپ حضرات کو ایک مضبوط لاہ عمل دیں گے۔ محترم سردار عابد حسین عابد صاحب بیٹھے ہیں، ہماری قوم کے سرکردہ لوگ بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب کسی غازی ملت نے قبر سے اٹھ کر نہیں آنا، اب کسی خالد ابراہیم نے قبر سے اٹھ کر نہیں آنا، اب اس قوم میں سردار رشید حسرت بھی دوبارہ آنے والے نہیں ہیں۔ اس قوم کی باغ ڈور اب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے ہی سنبھالنا ہے، ہم نے ہی آگے چلنا ہے، ہمیں متفق ہو کر چلنا ہوگا۔ چلیں گے انشاءاللہ، چلیں گے انشاءاللہ۔ وحدت کشمیر، وحدت کشمیر، وحدت کشمیر، کشمیر کا جو غدار ہے۔ تو میں آپ سے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم سب کو اپنے شانہ بشانہ پائیں گے، ہم پوری مشورے کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ الحمدللہ یہاں حاضر ہوئے۔ ہم نے کوئی جلد بازی نہیں کی، اور ہم سینکڑوں شہداء کے محافظ ہیں، سینکڑوں مجاہدین کے ذمہ دار ہیں، اور دنیا جانتی ہے کابل سے کشمیر تک تہلکہ مچانے والے یہ لوگ ہیں۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس حد تک آئیں، لیکن پانی سر سے گزر چکا، اب جو بھی فیصلہ ہوگا، آپ لوگ ہمیں میں ایک مرتبہ بار بار کہہ چکا، ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ ہم انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ اپنے آپ کو بھی اکیلا نہ پائیں، اکیلا نہ سمجھے، اور مجاہدین سے بھی کہتا ہوں کہ ہم اسی قوم میں سے ہیں، ہم اسی شہر میں سے ہیں، اسی قبیلے میں سے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس تحریک کو کسی نتیجے پر پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔